بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحبزادہ حیدر جان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں موجود ہوں ایبٹ آباد کے سرزمین پہ اور ایک خوبصورت علاقہ، اور آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسے بندے سے بات چیت کی جائے جو بہت ٹائم سے میں اس کو سوشل میڈیا پہ بذات خود میں فالو کروں، اور بہت سارے جتنا ینگ سلاٹ ہے، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں مسٹر کاشف خان کی، جو کہ خود آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، ایک مینٹور ہے، ایک ایچ آر ماسٹر بھی میں اس کو بول دوں تو غلط نہیں ہوگا، اور بذات خود ایک ماسٹر ٹرینر ہے. کاشف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف، میں نے کہہ دیا کہ آئی ٹی میں بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. کاشف جو ہے ایک سوشل ورکر بھی ہے. کاشف بیسیکلی بلانگس ٹو سوات. کاشف ماسٹر ٹرینر بھی ہے. اگر میں کاشف سے پوچھ لوں ہو ایز کاشف خان؟ میں خود کو اگر ون ورڈ میں بتا دوں تو میں ٹیکپرینور ہوں. انٹرپرینور ہے. ٹیکپرینور. اچھا میں یہ بھی بٹ انٹرسٹنگ، اور میں دیکھنے والوں کو کل جب میں پروفائل دیکھ رہا تھا تو یہ ورڈ میں پراپرلی پروناؤنس نہ کر سکا. میں چاہوں گا اس ورڈ کو آپ دوبارہ پروناؤنس کریں، اور جو ہم نارملی سنتے ہیں انٹرپرینورشپ، اور جو آپ نے ورڈ یوز کیا اس میں تھوڑا سا جو فرق ہے میں سمجھا دوں. بیسیکلی ٹیکپرینور یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی سے ایک ایسا کوئی ایک ایسا ویب سائٹ بناتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے یا کمیونٹی کے لیے کوئی فائدہ دیتے ہیں. سو اس حوالے سے جو ویب سائٹ میں نے بنایا ہے، سو اس کی وجہ سے میں اس کے بعد میں اپنے آپ کو ایز اے ٹیکپرینور کہتا ہوں، کیونکہ میں ٹیک سے زیادہ ریلیٹڈ ہوں بنسبت انٹرپرینورشپ سے. اچھا، بہت سارے لوگ بہت ٹائم سے انٹرپرینورشپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی. کاشف، جو ہماری ینگ سلاٹ ہے اور ینگ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس اس وقت آپ کو دیکھیں گے، کیا ٹیکنالوجی کے یوز ہے، اور پھر خاص کر کووڈ جب سچویشن گزرا ہے، تھوڑا بہت ان ینگ سلاٹ کو اگر آپ بتا دیں کہ کس طرح وہ اپنی کیریئر کو آگے لے کے جا سکتے تھرو دس فیلڈ، تھرو ٹیکنالوجی، کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہے بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز پراپرلی. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک بریف میں جاؤں گا، کیونکہ میں سٹارٹ لوں گا اپنے یونیورسٹی کے ٹائم پہ. میں جب یونیورسٹی میں تھا اس ٹائم پہ میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، اور اس ٹائم پہ میں نے گوگل میں ریسرچ کی. اچھا. کہ ہمارے پاس ایسے کون سے پلیٹ فارم ہے کہ اس سے ہم لوگ آن لائن ارننگ کر سکے. سو میں نے سیکنڈ سیمسٹر میں امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں سنا، میں نے دراز کے بارے میں سنا، میں نے اور جتنے ہمارے پاس آن لائن اپارچونیٹیز ہے لائک فائیور ایسے بارے میں سنا، اور میں نے اس کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کی. سیکنڈ سیمسٹر میں جب میں نے سٹارٹ لی تو اس ٹائم پہ نہ مینٹور تھا، نہ اس ٹائم پہ یوٹیوبس کے ایسے ایکسپرٹس کی ویڈیوز تھے، لیکن کسی ایک دوست سے دوسری دوست سے کوئی شارٹ کلپس دیکھ کے میں نے لرننگ سٹارٹ کی. ٹائم چلتا رہا، تھوڑا بہت ارننگ بھی میں کرتا رہا، لیکن وہ جو پیسو ارننگ تھا وہ میں نہیں کر سکا. لیکن جو میرا گول تھا وہ لانگ ٹرم تھا. میں ہمیشہ سوچتا ہوں لانگ ٹرم سوچتا ہوں، اور میں کنسسٹنسی پہ میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتا. 2018 کی بات ہوئی کہ جو میرا ویب سائٹ تھا وہ کافی اچھا جا رہا تھا، بیچ میں ہیک بھی ہو گیا. اینی ہاؤ وہ سارا ویب سائٹ جو تھا وہ صحیح جا رہا تھا، لیکن وہ جو میرا گول تھا وہ میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ اچیو ہو تھا. جیسے 2020 آ گیا، کووڈ آ گیا. بالکل. کووڈ میں کہ سارے لوگ گھر میں بیٹھے پوری دنیا میں. سو جو میرا ویب سائٹ تھا وہ میں نے امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ پہ بنایا تھا، اور وہ امیزون کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور امیزون نے سب سے ہائیسٹ سیل کووڈ کے ٹائم پہ کیا ہے. اس ٹائم پہ سب لوگوں کی جاب چلے گئے، سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے. آئی ایم ون آف دیم. لیکن میں گھر پہ بیٹھا، لیکن میرا اس ویب سائٹ سے اتنا ارننگ ہو رہا تھا جتنا ارننگ میں نارمل ڈیز پہ نہیں کر سکا، جتنا ارننگ میں نے اس کووڈ کے ٹائم پہ کیا. سو جو میں نے سٹارٹ کیا تھا 15-16 میں، لیکن میں نے جو پیسو ارننگ کی وہ 20 میں کی. سو جو ینگ سلاٹ ہے اس کو میں ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر ہم 5-6 منتھس پہ ایسا کیا سیکھیں کہ ہم جلدی پیسے کمائیں. سو شارٹ کٹ نہیں ہے. گول آپ کا اگر اپنی گول بھی بنانا ہے تو ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کا گول بناؤ، اس کو اچیو کرنے میں لگ جاؤ، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. کاشف نے بہت ضروری بات کی ہے کہ لائف میں، اور جو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، شارٹ کٹس جو ہے وہ نہیں ماننے. ایک گول کے ساتھ آگے جانے، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ہارڈ ورک کے ساتھ آگے جانا ہے.
کاشف کوئکلی جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کی بات کی، میں چاہوں گا کہ اگر جو ینگ سلاٹ ہے اور اگر وہ آپ کو دے وانٹ ٹو ریچ اٹ آؤٹ، آپ کو فالو کرنا چاہے تو وہ تھوڑا سا اس ویڈیو میں ہی بتا دیں. سو میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹس بنائے ہوئے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں ٹیکپینیور. سو امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے بھی بنایا، لیکن جب سب سے جو مجھے خوشی دیتے ہے ایک ویب سائٹ happifyshop.com کے نام سے، جو کہ میرے اپنی ای کامرس کمپنی ہے. وہ میں نے اسٹارٹ لیا تھا 18 میں میں نے اسٹارٹ لیا، اور وہ میں نے اس طریقے اسٹارٹ لی کہ میں نے ایک پروڈکٹ تھا جس پہ میں ریسرچ کرتا ہے، ہینڈی کرافٹ، جو کہ کروشیا پروڈکٹس ہوتے ہیں ہمارے جو انڈر پریویلیج کی خواتین ہیں وہ ہر گھر میں وہ لوگ بنا سکتے ہیں، اور وہ انڈر 1000 روپیز کے انڈر وہ لوگ بناتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. اٹسی میں ایک پلیٹ فارم ہے انگلینڈ میں، اٹسی کا، وہ اس کا نام اٹسی ہے. میں نے اس پہ ریسرچ کی تو وہ پروڈکٹ مجھے وہاں پہ کافی مہنگا مل رہا تھا. میں اس کو سرچ کرا، مجھے مہنگا مل رہا تھا. میں نے پھر اس میں لوکل ریسرچ کی، مردان، سوا، چارسدہ، مانسیرا، اس علاقے میں نے وہاں پہ ڈفرینٹ سینٹر کو ریچ آؤٹ کیا. میں نے وہاں پہ پتہ کی جو وہ پروڈکٹ تھا وہ ایکچولی 5000 پلس پہ تھا. جو لوکل خواتین بنا رہی تھی وہ انڈر 300 روپیز پہ بنا رہے تھے. میں نے وہ پروڈکٹ پک کی، اس پہ میں نے ان کو تھوڑا ٹرین کیا کہ کلرس تیری کس طریقے سے یوز کرنے، آپ کا ڈیزائن کس طریقے سے، کیونکہ ہمارے انڈر پریویلیج خواتین ٹیلنٹڈ ہے لیکن ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. تو دیٹس وائی ان کا جو پروڈکٹ، ان کے کلرس تھے وہ بہت ٹپیکل کلرس تھے. سو جو شہری سٹیز کے لوگ ہیں ان کو وہ کلرز زیادہ تر ان کو پسند نہیں آتے. میں نے اس میں تھوڑا موڈیفیکیشن کی، میں نے اس میں تھوڑا چینج لے کے آیا. وہ پروڈکٹ میں نے پک کی، میں نے اس پہ ویب سائٹ بنایا، اس ویب سائٹ پر ڈال دی. دراز پہ میں نے اسٹور بنایا، اینڈ شکر الحمدللہ کرنٹلی 12+ خواتین کام کرے، جو کہ گھروں میں بیٹھ کے نہ وہ آفس آتے، نہ وہ گھر سے نکلتے، وہ اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں. ہمارے جو امپلائیز ہیں جو ہمارے ٹیم میں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے گھر والے، ان کے ہسبینڈ، اگر کسی کا کسی کے بچے ہیں یا کسی کے گھر کے سامنے کوئی شاپ ہے، ان کو دے دیتے. وہاں سے ہم پک اینڈ ڈراپ ان کو کر دیتے ہیں. اینڈ جو پرائس وہ پہلے کما رہے تھے ان کو ڈبل پرائس ہم پہ دے رہے. اینڈ میں آپ کو بتا دوں وہ ٹرپل پرائس پہ ہم سیل کر رہے، کیونکہ مارکیٹ کا ڈیمانڈ ہے. اینڈ پھر اس طریقے سے میں نے ایک پروڈکٹ لانچ کی، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اینڈ کرنٹلی شکر الحمدللہ میرے اپنے 5 کیٹیگریز ہے جو کہ پروڈکٹس ہم بناتے ہیں. لیکن ایک چیز کہ میں جتنی پروڈکٹس بناتا ہوں وہ انڈر 2000 روپیز ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں بناتا، میں کم پرائس پہ بناتا ہوں اور پھر کم پرائس پہ میں اس کو سیل بھی کر لیتا ہوں. بہت 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 اپریشیٹ میں کروں گا. اور کاشف نے ہمارے پہلے سوال میں جو ہے کمٹمنٹ، ہارڈ ورک اور لانگ ٹرم گول کی بات کی، اور پھر جا کے اب اس کویشچن کو اگر میں سمرائز کروں، اپنے ریسرچ کے بارے میں بات کی کہ مارکیٹ کو آپ نے اسٹڈی کیا. کاشف ویری کوئکلی، ہاؤ ڈیفیکلٹ یو بیسیکلی بلانگ ٹو سوات، اور جو حالات دیکھ رہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جو پاسٹ میں سوات پہ گزرا ہے، اور سوات کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہتے ہیں، لیکن جو لاسٹ 20 ایئر سے دیکھ رہے ایک ایسے پیریڈ سے گزر. ہاؤ ڈیفیکلٹ فار اے پرسن فرام سوات کہ ان چیزوں میں ان ہونا، پھر کمپٹیشن میں آنا، کیونکہ یہ آئی ٹی فیلڈ اور یہ جو ہے اس میں کمپیٹیٹرز آپ کے بہت ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ فار یو ٹو مینیج دس آل نوئنگ دا فیکٹ دیٹ یو بلانگس ٹو سوات؟ ایک تو یہ ہے کہ میں جب سے میں سوات سے پشاور آیا اسٹڈی BS کے لیے، سو ایک چیز پہ میں بلیو اب بھی کرتا ہوں، وہ والنٹیرزم. یس. میں نے والنٹیرزم سٹارٹ کی. میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا رہا جو آرگنائزیشن ان کے پاس کروڑوں کے پروجیکٹس ہوتے تھے لیکن ہمیں دیتے کچھ نہیں تھے. لیکن میں نے کبھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی. میرا ایک فوکس تھا لرننگ اینڈ نیٹورکنگ. میں نے اپنا نیٹورکنگ اتنا اسٹرانگ بنایا، میں نے اپنا ایکسپوجر اتنا کی، میں نے ایسے ایونٹس اٹینڈ کی کہ جس کے ہزاروں ان کی فیس ہوتے ہیں. میں نے کبھی 1 روپیز بھی پے نہیں کیا. میں جس آرگنائزیشن میں کام کرتا رہا میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. پھر جب ایسے اپرچونیٹیز ہوتے تھے میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے اسپانسرشپ دے دے، مجھے وہ اسپانسرشپ دے دیتے. سو والنٹیرزم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ والنٹیرزم کرو گے، سو اگر آپ سوات سے ہو، آپ کسی بھی علاقے سے ہو، سو آپ کی PS بنیں گے. جب آپ PS بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. بالکل بالکل بالکل. اب یہاں پہ اپنے جو ٹائم سلاٹ ہے اس کو بھی اگر میں دیکھ لوں تو وی ہیو اپ ود دا ٹائم. ہاویور اتنا میں بتا دوں، کاشف جو ہے پرسنل لائف میں اتنا سیریس نہیں ہے جس طرح ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ اور ایک فنی تو میں نے کو
ایک دوست مزاج والا بندہ ہے اور اخلاقی بندہ ہے. میں کچھ دنوں کے ساتھ کمیونیکیشن کروں. کاشف ویری کوئکلی کچھ نام اگر میں آپ کے سامنے لے لوں, یہ بزنس اور اس سے ہٹ کے ہے, انسکیجول کویسچن, کچھ نام لے لوں اور آپ اس کو ون ورڈ میں ڈیفائن کریں آپ کے نظر میں, تو نام کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دل میں آ جائے. اور فرسٹ میرا جو فیوریٹ ایک پولیٹیشین ہے جناب شیخ رشید صاحب. آسم. مریم نواز. انٹرسٹنگ. فواد چودھری. فواد چودھری ہارڈ ورکنگ. فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے پاکستانی؟ میں فرینکلی سے بتاؤں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا. میں کبھی بھی ڈرامہ, جتنے بھی مشہور ڈرامے کا اگر آپ نام لے لو, سو فیس بک پہ اسکرولنگ کر کے ان کا شارٹ کلپ وغیرہ دیکھ, لیکن میں پورا ڈرامہ نہیں دیکھتا. تو میں اس میں فیوریٹ مووی؟ فیوریٹ مووی مجھے, میں کچھ زیادہ شوقین نہیں ہوں, لیکن میں 3 ایڈیٹ جو مجھے مائی فیوریٹ مووی تھی 3 ایڈیٹس. اچھا کاشف, لاسٹ کویسچن. کاشف جیسے میں نے اسٹارٹ میں بول دیا, ایز اے ماسٹر ٹرینر اینڈ ہی از آلسو سرٹیفائڈ ٹرینر فرام اسکول آف لیڈرشپ, ینگ لیڈر کانفرنس آپ اٹینڈ کر چکے ہیں. اینڈ ڈپ نہیں جائیں گے, لیکن کوئی ایسا مختصراً واقعہ فنی سا وائل سی ریلیٹڈ, کیونکہ آئی مائی سیلف نوز جو 6 دن وائل سی کے ہوتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. کوئی مختصر واقعہ جو کاشف کے لائف کو آل آف دا سڈن چینج کیا, اگر مائنڈ میں آ رہا اور آپ شیئر کرنا چاہیں. ویسے کی یادیں تو بہت ہے, لیکن ایک جو انٹرسٹنگ ایک یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو لگ جاتی ہے کرفیو, جو کہ آپ کو پھر اپنے روم میں جانا ہوگا. سو جو لاسٹ نائٹ تھا اس پہ ہم نے, ہمارے گروپ نے, ہم نے ڈسکشن کی کہ ہم اس کرفیو کو توڑیں گے. اور ڈریم ورلڈ بہت بڑا ہے, وہاں پہ ہمارا کانفرنس ہونے والا تھا. سو ہم ڈریم ورلڈ کے اندر ہم چھپ گئے تھے, اور رات کے 3 بجے پھر مینجمنٹ ٹیم والوں نے ہمیں ایک, وہاں پہ ایک سوئمنگ پول تھا, وہاں پہ ہم سارا ایک گروپ ہم نے بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پہ ہمیں برآمد کی ان لوگوں نے. لیکن وہ 12 بجے جو کرفیو لگا تھا اور پھر 3 بجے تو ان لوگوں نے, ہم نے بہت ٹف ٹائم دیا. اور ان لوگوں نے پھر کہا کہ, ان لوگوں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم اگر کسی نے رولس کو توڑا تو ہم ان کو واپس بھیجیں گے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا رات کے 3 بجے کہ پلیز ہمیں واپس بھیجیں, کیونکہ نیکسٹ ڈے پہ ایونٹ ختم ہو رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے پھر ہمیں واپس نہیں بھیجا, اور پھر نیکسٹ ڈے پہ ہم اپنے ٹائم پہ آئے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھا کہ مسٹر کاشف خان, ماسٹر ٹرینر, ایک انٹرپرینور, ایک سوشل ورکر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار یور انٹرویو. اینڈ ود دس نوٹ کہ جہاں بھی ہے خوش رہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے صاحبزادہ حیدر جان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.